السلام علیکم۔ پروگرام اپنا اپنا گریبان میں مطیع جان۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ 7 ماہ بعد تمام وزراء ایک چھت تلے اکٹھے ہوئے اور وزیر اعظم نواز شریف نے وفاقی کابینہ کے تاریخی اجلاس کہنا چاہیے اس کی سربراہی کی، اور اس اجلاس میں بہت سے اہم امور پہ بات ہوئی۔ جو ابھی تک سامنے معلومات آئی ہیں ان کے مطابق زیادہ تر ترقیاتی کاموں، ترقیاتی منصوبوں کے اوپر بات ہوئی۔ سی پیک کے حوالے سے جو چائنا کی سرمایہ کاری ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی، مگر کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پاناما کمیشن، جو عدالتی کمیشن کے لیے جو خط لکھا گیا چیف جسٹس کو، اور جو دائرہ کار اور ٹی او آر ٹرمز آف ریفرنس چیف جسٹس کو بھیجے گئے ہیں، ان کی بھی منظوری دی گئی، اور یہ واضح طور پہ کہا گیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اور خاص کر جو اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ پہلے تحقیقات جو ہیں وزیر اعظم کے خاندان سے شروع کی جائیں، اس مطالبے کو بھی بظاہر واضح طور پہ اب مسترد کر دیا گیا ہے۔ بہت سے ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں آنے والے دنوں میں۔ 1 مئی کو چیف جسٹس انور سعید جمالی پاکستان واپس پہنچ رہے ہیں، جس کے بعد انہوں نے حکومت کے اس خط کا جواب دینا ہے جس خط میں چیف جسٹس سے کمیشن تشکیل دینے کی درخواست کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اگر چیف جسٹس مناسب سمجھیں تو وہ خود اس کمیشن کی سربراہی کریں۔ اس کا جواب چیف جسٹس نے دینا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا چیف جسٹس وہ کمیشن تشکیل دیتے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ پہلے کچھ اطلاعات ایسی تھی کہ انور سعید جمالی صاحب کے جو بیانات آ رہے تھے یا ریمارکس آ رہے تھے کمرہ عدالت میں، یا ذرائع کے مطابق انہوں نے حکومت پہ واضح کیا تھا کہ ججز کا کام تحقیقات کرنا نہیں ہے اور وہ یہ کمیشن بنانا نہیں چاہتے، وہ بھی اس کے اوپر بھی صورتحال 1 مئی کو واضح ہوگی۔ اور 2 مئی کے لیے اپوزیشن جماعتوں نے بھی اجلاس بلا رکھا ہے، اور اس میں پھر معلوم ہوگا کہ اپوزیشن کتنی متحد ہے پاناما لیکس کے حوالے سے حکومت کے خلاف، اور کیا یہ ساری کی ساری اپوزیشن فوری طور پہ وزیر اعظم کا استعفیٰ چاہتی ہے، یا کمیشن کے سامنے صرف اور صرف شریف خاندان کی تحقیقات کا جو ان کا مطالبہ ہوگا اس پہ کس حد تک یہ اتفاق کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور تاریخ جو آج ہی کے دن ہمیں معلوم پڑ رہی ہے کو پاناما سے مزید معلومات کا ایک دریا ہے جو کہ نکلے گا، اور 9 مئی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے تقریباً 400 کے قریب افراد کے بارے میں معلومات بھی جاری کی جا رہی ہیں۔ ان میں زیادہ تر افراد کاروباری ہیں اور کچھ سیاسی شخصیات بھی ہیں، اور زیادہ تر کا تعلق جو ہے کراچی سے ہے، اور پھر ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی سے ہے، اور کچھ خبریں میڈیا میں آ چکی ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ 9 مئی کو مزید کن لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں۔ آج اسی صورتحال پہ ہم بات کریں گے، اور خاص کر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اپوزیشن جس طرح کہ اب لگ رہا ہے کہ یہ اکٹھے ہیں، یہ اپوزیشن اکٹھی رہے گی یا نہیں، یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان کچھ ایسے اصولی اختلافات سامنے آ سکتے ہیں جیسا کہ ہمیں دھرنے کے دوران بھی دیکھنے کو ملے۔ آج مہمانوں کا تعارف کراتا چلیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر گیان چند، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے حکمران جماعت مسلم لیگ نون جاوید عباسی، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رکن صوبائی اسمبلی تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے عارف عباسی صاحب۔ ہماری کوشش ہے کہ پروگرام کے دوران ایک سینئر صحافی ہیں عامر لطیف جو کہ تحقیقاتی رپورٹر ہیں اور انٹرنیشنل کنسورشیم فار انویسٹیگیٹو جرنلزم کے پاکستان میں نمائندہ ہیں، ہم ان سے بھی ٹیلی فون پہ رابطہ کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو ایک ہلکی سی جھلک دکھاتے ہیں۔ طلال چودھری حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے، انہوں نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد جو میڈیا سے گفتگو کی اور پاناما کے الیکشن کمیشن کے باہر پاناما کمیشن کے حوالے سے حکومت کے اس عزم کا اظہار کیا کہ اب تحقیقات سب کی ہوں گی اور کسی ایک کی نہیں ہوگی۔ دیکھتے ہیں طلال چودھری نے کیا کہا۔ یہ احتساب اب بے لاگ ہوگا۔ آپ ہمارے پچھلے دروازے پر رات بھر بیٹھے رہتے ہیں، مت آنسو بہایا کریں، سامنا کریں۔ آپ نے تو جعلی احتساب کا نعرہ لگایا تھا، مگر احتساب وزیر اعظم نواز شریف نے اصلی شروع کر دیا ہے۔ آپ اتحاد بناؤ، آپ احتجاج کرو، حساب ہوگا، احتساب ہوگا، اور بھاگنے نہیں دیں گے۔ بھاگنے نہیں دیں گے اور بظاہر نہ ہی بھاگیں گے، یہ طلال چودھری سے سنتے ہیں۔ اپوزیشن کے جو نمائندے ہیں ان کا آج کتنا مورال بلند رہا؟ سب سے پہلے تحریک انصاف کے نعیم الحق صاحب جو ہے۔
تمام سوالات کے جواب وزیر اعظم صاحب آدھے گھنٹے میں دے سکتے ہیں؟ کیا ان کو علم نہیں ہوگا کہ ان کے جو باہر اکاؤنٹس ہیں یا ان کے بیٹوں کے اکاؤنٹس ہیں اس میں پیسے کہاں سے گئے، کب گئے؟ یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے، چھپانے کی کیا بات ہے؟ وہ کیوں قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں، کیوں قوم کو اس چیز میں مبتلا کر رہے ہیں، کیوں کروڑوں روپیہ خرچ ہوگا فورینسک آڈیٹر کا؟ آپ صاف صاف لے کر آ جائیں، جو اسٹیٹمنٹ سے دے دیں اگر آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ روزانہ پرائم منسٹر ہاؤس سے مریم نواز صاحبہ جو اس کی نگراں ہیں وہ پوری قوم کو گمراہ کرنے میں ملوث ہیں۔ وہ میری بیٹی کے برابر ہیں اور میں ان سے کبھی ملاقات نہیں، مگر میں ان سے کہوں گا کہ آپ کے والدین نے جو آپ کو تعلیم دی ہے خدا کے لیے، اس کا پاس رکھ کر آپ قوم کو گمراہ نہ کریں۔ آپ پرائم منسٹر ہاؤس سے جھوٹ کو نہ پھیلائیں، جعلی ڈاکومنٹس نہ سامنے لے کر آئیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ یہ آپ ہماری قوم کی بیٹی ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، مگر خدارا آپ بھی قوم کی عزت کریں، آپ بھی اور لوگوں کی عزت کریں تاکہ کیچڑ جو ہے یہ زیادہ اچھالا نہ جائے۔ تحریک انصاف نعیم الحق قوم کی بیٹی کے حوالے سے اپنے احترام کا اظہار کر رہے تھے۔ میرے خیال میں اسی کمنٹ کے ساتھ بیرسٹر صاحب، کیونکہ آپ نون لیگ کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ نے سن لیا نعیم الحق صاحب نے یہ بات کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب اگر چاہیں تو 1 منٹ میں سمپل سا سوال ہے جو ان کی طرف سے کافی حد تک جینون بھی ہے، بتا دیں پیسہ باہر کیسے گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ صاحب انہوں نے سوال تو آج شاید کوئی نہیں پوچھا، لیکن ایک بات بڑے عرصے سے یہ بار بار کہی جا رہی تھی، اور جو پاناما لیکس کے پہلے اور اس کے بعد میں جو یہ شور اٹھا ہے اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ کریڈیبل کمیشن تشکیل دیا جائے، اور وہ کمیشن ہی جو ہے اس کے سامنے ساری چیزیں رکھی جائیں، اور ونس فار آل اس چیز کا ڈیسیژن ہونا چاہیے کہ کیا وہ پیسہ جو آف شور کمپنیز میں گیا ہے وہ لیگل تھا، وہ صحیح چینل سے گیا تھا، پاکستان سے گیا بھی ہے یا نہیں گیا، یہ ڈیٹرمن کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ابھی آپ کو بھی نہیں پتا ویسے؟ جی ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ پیسہ پاکستان سے گیا ہی نہیں گیا۔ اچھا، یہ دیکھیں آپ، لیکن اگر کسی کو شک ہے کہ گیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے اگر ہم ویسے بیٹھ کر فتوے دینا شروع کر دیں، ویسے بیٹھ کر الزام لگانا شروع کر دیں، دنیا کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب بھی کسی پہ کوئی الزام لگایا جاتا ہے، جب بھی کسی کے کوئی انکوائری کی جاتی ہے، جب بھی کسی کا ٹرائل ہوتا ہے، تو کوئی کریڈیبل یا کمیشن کر سکتا ہے یا ٹرائیبیونل کر سکتا ہے یا کوئی کورٹ کر سکتی ہے۔ اگر یہ انہوں نے اپوزیشن کی یہ بڑی خواہش صاحب پاکستان کو خط لکھا جائے اور ان سے ریکویسٹ کی جائے، ان کے کہنے کے باوجود خط بھی لکھ دیا گیا ہے۔ آپ چیف جسٹس آف پاکستان ترکی گئے ہوئے ہیں، ابھی پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ اب فیصلہ چیف جسٹس نے کرنا ہے؟ نہیں، انہوں نے کمیشن کا فیصلہ ضرور کرنا ہے کہ یہ ڈیمانڈ تھی۔ اب نہیں، خط میں آپ نے ان سے ریکویسٹ کی ہے یا ان کو کہا ہے کہ آپ بنا دیں؟ جی بنا دیں، یہی کہا گیا۔ اب وہ نہ تو نہیں کر سکتے نا؟ میرا یہ کیا کرتے ہیں یہ تو وہ آ کے بتائیں گے، میں ابھی اس اسٹیج پہ کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن بطور قانون دان کیا چیف جسٹس نہ کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ بات یہ ان پہ انٹائرلی، میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اس بات کو ضرور سے دیکھیں گے، وہ جانتے ہیں اس بات سے، وہ بڑے عرصے سے یہ ایک بحث چلی آ رہی ہے، تو وہ ضرور چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا کریڈیبل کمیشن بنایا جائے، ایک ایسا کمیشن ہو جس سے انکوائری کرے اور پتہ چلائے کہ تاکہ مجھے آپ کو پاکستان کی عوام کو ایک ایک کو پتہ چلایا جا سکے کہ واقعی جو الزامات تھے وہ درست ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم کمیشن کو بھی نہ مانے، اپنی مرضی کا کہیں، اب اس کے آگے ہم ٹی او آرز کے بارے میں چلے جائیں یا کسی اور معاملے پہ چلے جائیں، لیکن فیصلہ جب بھی ہوگا وہ فیصلہ یا کسی عدالت نے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، یا کوئی ٹرائیبیونل کرے گا، یا کوئی کمیشن کرے گا۔ میں کہتا ہوں کوئی کمیشن نے تو سفارشات دینی ہے نا، فیصلہ تو نہیں کرنا ہے۔ جو فیصلہ بھی وہ کریں گے، کمیشن تو سفارشات دے گا، پھر آگے کیس چلیں گے بعد میں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کمیشن کا جو بھی فیصلہ آئے گا ہم منوانوں سے قبول کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمارے متعلق تو پرائم منسٹر پاکستان نے خود قوم کے سامنے گھر چلے جائیں گے، انہوں نے کہا کہ اگر میرے متعلق ایک بات بھی ثابت ہوئی تو میں 1 منٹ اس چیئر پہ نہیں بیٹھوں گا، میں ایز اے پرائم منسٹر رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں کہوں گا اس سے بڑی کمٹمنٹ کوئی قوم کو دے سکتا ہے؟ اور پھر کٹہرے میں بھی کھڑے ہو جائیں گے، کٹہرے میں بھی کھڑے ہوں گے ہم اپنے آپ۔ اور سب سے پہلے یہ وقت آیا کہ پرائم منسٹر پاکستان نے خود کہا ہے کمیشن بنا، میں صاحب کے لیے پیش کرتا ہوں، اس سے بڑی کمٹمنٹ اور کیا ہو سکتی ہے؟ سینیٹر گیان چند صاحب، طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن والے باہر تو نعرے مارتے ہیں اور پچھلے دروازے سے آ کے دروازے پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ تحقیقات نہ کریں، تو ان کا اشارہ زرداری صاحب کی طرف ہے۔ کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ پچھلے دروازے سے نون لیگ کے ساتھ رابطوں میں ہے؟ یہ کس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں طلال چودھری صاحب؟ دیکھیں، انہوں نے تو بھاگنے کی بھی بات کی، تو پیپلز پارٹی کی روایت تو بھاگنے کی ہے نہیں، نہ میں آتی ہے نہ پچھلے دروازے پہ بیٹھ کر وہ باتیں کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، وہ میدان پہ رہتی ہے اور سیاسی باتیں کرتی ہے۔ ابھی بھی جو ایشو ہے اس میں بھی سیاسی باتیں ہو رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی ہے
कि प्राइम मिनिस्टर फौरी तौर पे रिजाइन कर दे। पीपल्स पार्टी तो एक जेन्युइन डिमांड कर रही है कि आप अपने असेट्स डिक्लेयर कर दें। नहीं, आगाज प्राइम मिनिस्टर से होना चाहिए। हाँ, ये क्या जेन्युइन डिमांड है? देखें, आप अगर एक ये कमीशन जैसे प्राइम मिनिस्टर के बच्चों के एहसासों की तहकीक करेगा। देखें, सबसे ज्यादा हाईलाइट भी इसीलिए हुआ है कि उस पर प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है। जब हम वो 62-63 के कानून दान है वो उसकी तशरीह करेंगे, लेकिन कहते हैं कि भाई आपका मोरल ग्राउंड्स क्या है, मोरली आप पे कोई इल्जामात नहीं है। अगर हमारे अब प्राइम मिनिस्टर्स भी उनके मोरल ग्राउंड्स कमजोर हो तो हम बाकी पे तो बात ही नहीं कर सकते। हम ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आकर डिक्लेयर कर दे कि भाई ये चीजें मेरे पास हैं, ये मेरे पास नहीं है, या मेरे बच्चों के पास है, मेरे बच्चों के पास नहीं है। इससे ज्यादा तो डिमांड तो कर नहीं रही है। अच्छा, बिल्कुल ये बात आपकी सही। एक बड़ी अहम बात जो की थी मुझसे रह गई, उन्होंने जिक्र किया नईमुल हक साहब ने कि जो मरियम सफ्दर है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के ये सारा कुछ कर रही हैं। तो इस वक्त आप जरा वजाहत कर सकते हैं कि मरियम सफ्दर कौन सा ऐसा ओहदा रखती हैं कि जिसके तहत वो इस तरह की कोई मीडिया की कोई एक्टिविटी कर रही हैं या कोई सियासी एक्टिविटी कर रही हैं, या उनके मतहत कोई लोग हैं? क्या ओहदा है उनका? एक तो मैं सिर्फ एक कमेंट ये कर लूँ कि इन्होंने कहा कि ऐसे डिक्लेयर करें जो भी आदमी इलेक्शन लड़ता है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने वो ऐसे डिक्लेयर क्यों है? वो इलेक्शन कमीशन में आप डिस्प्यूट करेंगे ये ठीक है या गलत है? इसका जिक्र कर रहे हैं जो शायद डिक्लेयर नहीं हुए, वो नहीं, वो तो मैंने कहा वो तो ख्वाब है ना, बाकी ऐसे डिक्लेयर करें। मरियम दूसरा ये मरियम नवाज साहिबा जो वहाँ बैठी हुई है, ये मेरा ख्याल है कि नईमुल हक साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, बड़ी मेरी एहतराम है कौम की बेटी के मुतल्लिक और किसी के मुतल्लिक। ये नहीं, माशाल्लाह उन्होंने कोई गलत नहीं, बात उन्होंने नहीं वैसे इल्जाम लगाया कि वो बैठ के ऐसी बातें फैला रही हैं, ना उनका कोई काम है, ना वो फैला रही हैं, ना उन्होंने कहा थोड़ा ये बताते हैं कोई ओहदा है उनका? कोई ओहदा नहीं। अब ये एक इनको चूंकि कोई सरकारी जिम्मेदारी है उनके पास? कोई ऐसी मेरे नजर में कोई ऐसी नहीं है। उनके पास कोई वसाइल है, कोई ह्यूमन रिसोर्स है, कोई डिपार्टमेंट है, कोई वो चला रही है? देखिए, मेरे नॉलेज में कोई ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको प्राइम मिनिस्टर हाउस से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, उनकी फैमिली से फोबिया है, वो उससे निकलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आखिरी बात, बच्चों को इस तरह इन्वॉल्व करना मेरा ख्याल है वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं, कोई भी किसी की भी फैमिली बच्चे नहीं, ये बिल्कुल बड़े नहीं, बालग हैं, अपनी शादीशुदा है, अडल्ट होना भी अपनी राय रखते हैं। आप भी माशाल्लाह अडल्ट हो, शादी लेकिन हम भी किसी के बच्चे। तो मैं कहता हूँ शादी हो जाए तो बच्चा की तरह नहीं, बिल्कुल फैमिलीज को पॉलिटिक्स में बगैर किसी वजह के इन्वॉल्व करना, ये कोई मैं समझता हूँ आपके ख्याल में कोई ना कोई तो वजह है। अब ये कोई नहीं, अब उनके पास कोई वजह नहीं है। अब हमारे पास कोई इल्जाम कोई अपोजिशन ने तो नहीं बनाया ना, बाहर से खबरें आई हैं सारी दुनिया की, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं आप भी कहता हूँ कि जिन ऑफशोर कंपनी के लिए कहा गया है, बिल्कुल सही, वो पनामा लीक से पहले हमने बता दिया था कि हमारी कंपनी और हम स्टैंड करते हैं। चलो ठीक। आरिफ बसी साहब, आपके जो कायद हैं, लीडर हैं, उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझसे एहतसाब शुरू करें, तो ये आप यू टर्न क्यों ले रहे हैं कि नहीं जी वज़ीर आज़म के साथ? तो ये क्या वो वैसे जोश में क्या जाते हैं बहुत सी बात? नहीं, उनको तो बिल्कुल वो पहले दिन से कह रहे हैं कि और एहतसाब बिल्कुल उस पर हम दो राय नहीं है। देखिए, बहुत सारे मामलात हैं, ये जो मौजूदा हुक्मरान, लेकिन आपको काबिल अमल नहीं है? नहीं, काबिल अमल है। हम कहते हैं नवाज शरीफ के साथ खान साहब से भी शुरू करें, ठीक है, पैरेलल कर लें, एक साथ शुरू करें, हमें कोई इतराज नहीं। सेनेटर साहब, मैं बिल्कुल इसी वजह से नहीं बोला कि मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। मतीउल्लाह साहब, इस केस में देखें, ये इल्जाम किसी पाकिस्तानी सियासतदान ने, किसी एजेंसी ने, किसी मीडिया ने नहीं लगाया। इंटरनेशनली आप लोग समझते हैं कि एक सहाफी थे बहुत क्रेडिबल, उनकी पूरी एक फॉर्म थी, उन्होंने पूरी दुनिया में इन्वेस्टिगेट किया, वहां से आया। अब इसमें जब उनको वेरिफिकेशन के लिए ईमेल्स गई तो सारे मीडिया पे आना शुरू हो गए। वो ईमेल इस वजह से कि वेरिफिकेशन के लिए गई थी, जो ये कह रहे हमने पहले एक्सेप्ट की, पहले कभी नहीं की थी। जब मीडिया की तरफ से उनको ईमेल गई कि आपकी कंपनी है नहीं है, बजाय इसके उनको जवाब देते वो मीडिया पे आ गए। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इसमें कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। वजीर आजम साहब के दोनों बेटों ने एतराफ किया है, वजीर आजम साहब की माशाल्लाह बेटी ने एतराफ किया, उनकी बेगम ने एतराफ किया। असल मसला ये, कैप्टन सफदर साहब की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं देखे, कैप्टन सफदर साहब का अभी तक आप उनके खिलाफ कोई रेफरेंस दायर कर रही है ना आपकी पार्टी इलेक्शन कमीशन में? आप डेफिनेटली, लेकिन देखें अभी जो बात जिस बात पे हम अभी बात कर रहे हैं, इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी यह है कि सैफुर रहमान साहब, जो कि एहतसाबुर रहमान के नाम से मशहूर हुए, अरबों डॉलर्स के पीछे गए, करोड़ों डॉलर खर्च किए, 1 रुपया वापस नहीं आया। मतलब ये एहतसाब को हमेशा मुकमका के लिए और आपस में कंप्रोमाइज के लिए, एक दूसरे के साथ मामला तय करने के लिए
پریشر استعمال کیا گیا. اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکمرانوں میں کبھی بھی ان کے ہوتے ہوئے احتساب نہیں ہو سکتا, مکمکا ہو سکتا ہے, سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے. یہ مکمکا کس کے درمیان باریاں پیپلز پارٹی اور دیکھیں نا, آپ سمجھتے ہم سمجھتے ہیں, ہم ڈیفینیٹلی ہم سمجھتے ہیں جب تک معاملات دیکھیں یہ 2 مئی تک ہے یا 2 مئی کے بعد؟ ہم جب تک چیزیں کلیئر نہ ہو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکمران جو بھی حکمران رہا ہے اس ملک کا, وہ کبھی احتساب منصفانہ احتساب نہیں. آپ کے خیال میں پیپل پارٹی سنجیدہ نہیں ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سنجیدہ نہیں, لیکن پرانی جو ہسٹری ہے وہ ہمیں اس ڈوٹ کی طرف لے کے جاتی ہے کہ جب بھی احتساب شروع ہوا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ طلال چودھری صاحب کیوں کہتے ہیں کہ پچھلے دروازے سے آ کے ہمارے دروازے پہ آپ لوگ بھی شامل ہیں, آپ کے بھی کوئی لوگ نہیں, اللہ نہ کرے ہم جو کہ جا کے انہیں کہتے ہیں نہ کبھی بھی نہیں. طلال چودھری صاحب کی تو بات کو اس لیے میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات کہی نہیں کی جس پہ رسپانس کیا جائے. دیکھیں نا, ان کا ہمیشہ شور مچانے کی عادت ہے اور شور کا کوئی جواب نہیں ہے. اصل جو حقائق ہیں, اصل بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ پیسہ باہر ہے, کمپنیاں باہر ہیں, بلینز آف ڈالرز کیا ہے. صرف یہ بتانا ہے وزیر اعظم صاحب نے 1992 سے لے کے 2006 تک کتنے پیسے کس چینل سے باہر گئے, اور انہوں نے جو کمپنیاں 96 سے بعد خریدی اس کا پیسہ کس نے ان کو قرض دیا, ادھار دیا, لون لیا, اس کی ڈیٹیل بتا دیں جیسے اس کے وزیر اعظم نے بتائی. یہ اچھا بڑا سمپل سا سوال ہے, شاید لازمی سوال ہے, مگر اس کا جواب یہ بڑا سمپل, اس میں کوئی سمپل نہیں ہوگا, ضرورت ہی نہیں ہے زیادہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو سناتے ہیں کہ بیرسٹر اعتراضی ہوگا یا نہیں, اسی پہ بات ہو رہی ہے. آپ کو سناتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر بیرسٹر اعتزاز احسن نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا. اصل بات ہے ثبوت اور دستاویزات اور بینکنگ ٹرانزیکشنز جو کاروبار ہوئے ہیں, جو بین الاقوامی سرحدوں کے آر پار شریف خاندان کا سرمایہ گیا ہے, اس کو ٹریس کرنے کے لیے, اس کا کھوج لگانے کے لیے ایک فورینسک آڈٹ کی انٹرنیشنل فرم کے ذریعے آڈٹ ہو. آپ نے سنا بیرسٹر اعتزاز کو. گیان چند صاحب, پیپلز پارٹی اور اس کے لیڈر تو ایسے بات کر رہے ہیں پاناما لیکس کے حوالے سے کہ جیسے یہ پچھلے 20-22 سال سے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ مختلف سیاستدان ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں. آپ لوگ 2 دفعہ حکومت میں رہے ہیں. نواز شریف کہ 93-94 کا الزام ہے کہ اس وقت انہوں نے پراپرٹیز باہر بنائی اور آف شور کمپنیاں, الزام ہے. اس کے بعد آپ حکومت میں آئے تو یہ واقعی پاناما لیکس آپ کے لیے ایک بڑی خبر تھی اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نواز شریف یا شریف خاندان پیسہ باہر لے گیا ہے. 2 دفعہ آپ کو حکومت میں نہیں پتہ چلا کہ اب آپ مشورے دے رہے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے تو یہ ایکسپرٹ ہوں, اس وقت کیوں نہیں آپ نے پکڑا ان کو؟ دیکھیں اس وقت تک جو بھی ہوا بھول جائیں, جو بھی ہوا, بات یہ ہے کہ آج جب انٹرنیشنلی یہ بات سامنے آ چکی ہے, نہیں تو نیشنل کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے. نہیں نیشنل کی تو اس میں آپ یہ بتائیں آپ کو معلوم تھا آپ کی پارٹی کو یا نہیں؟ دیکھیں میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں کہتا ہوں کہ ابھی آپ 2 دفعہ آپ حکومت میں رہے, آپ کہتے ہیں کمنٹ نہیں کرنا. آپ کہیں نہیں معلوم تھا یا معلوم تھا یا معلوم تھا, دونوں میں سے ایک ہونا چاہیے. دیکھیں ابھی جب ایشوز سامنے آئے ہیں کہ اتنا پیسہ باہر گیا ہے تو اس پہ یہ ہے کہ اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے. کل اگر نہیں ہوا اس کا مقصد نہیں ہے. کون سے ثبوت سامنے آئے پیسہ باہر جانے کے؟ دیکھیں کون سے ثبوت آئے تو کون سے ثبوت ہے کہ باہر پیسہ نہیں گیا. ان کے وہ جناب نواز شریف صاحب کے بیٹے اور بیٹی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیسے, تو یہ کہاں سے آئے؟ سمپل سا کوسچن یہی ہو رہا ہے. آپ فوکس یہ کر رہے ہیں بیرسٹر اعتزاز صاحب کہ اب آغاز جو ہے وہ ایک فیملی سے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, آپ یہی کہہ رہے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو مرحومہ, شہید بی بی, ان کا نام بھی ہے, رحمان ملک آپ کے وزیر داخلہ, ان کا نام بھی ہے. اور یہ الزامات کوئی ابھی کے تو نہیں ہے کہ اب کمیشن بن جائے, یہ اس دور کے ہیں جس کے بعد آپ حکومت میں بھی رہے ہیں. تو کیا یہ کمیشن جو بنے گا یہ جب لندن میں اپنا نمائندہ بھیجے گا یا اپنے لوگ بھیجے گا دستاویز لینے کے لیے, تو وہاں جا کے وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں 2-3 بندوں کے نام دو, وہ تو سب کے لیے ان کو ڈاکومنٹ مانگنے پڑیں گے. اور کیا کمیشن جو فائنڈنگ دے گا وہ صرف وزیر اعظم کے فیملی کے بارے میں دے گا؟ دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے شروع کریں, باقی کن کی تحقیقات ہونی ہے اکراس دا بورڈ جو ہے اس کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کمیشن اپنی کارروائی تلاوت کلام پاک کے بعد وزیر اعظم صاحب کے خاندان سے شروع کرے, آپ یہ کہہ رہے ہیں مطلب رپورٹ سب کے بارے میں دے, شروع ان سے کرے. تو میرے خیال میں یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے بیرسٹر صاحب. بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے. میں کہتا ہوں کہ
وہ کہہ رہے کہ شروع ان سے کر لیں, ٹھیک ہے, رپورٹ میں سب کے بارے میں دے نہیں, دیں, آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پانچوں کے سے ہو تو مجھ سے شروع یا آپ سے شروع ہو تو شروع تو کسی سے کوئی حاصل یہ نہیں. تو آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے. ہم تسلیم کر چکے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے سب سے پہلے کہا ہے کہ میرا اور میری فیملی کا احتساب کریں, مجھ سے شروع کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے میرے نام پہ شروع میرے نام پہ ختم. میں بیرسٹر صاحب کے پاس آؤں گا. ہمیں سینئر صحافی عامر لطیف نے جوائن کیا ہے, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, اور یہ جو ادارہ ہے جس نے پاناما لیکس کی خبریں پوری دنیا میں پہنچائی ہیں ان کے پاکستان میں نمائندہ بھی رہے ہیں. عامر لطیف صاحب, 9 مئی کے حوالے سے بڑی بڑی خبریں گرم ہیں کہ 9 مئی کو نہ جانے کیا ہونے والا ہے. 400 کے قریب پاکستانی ہیں, زیادہ تر کراچی سے ہیں. تو کیا کوئی ایسی بڑی چیز سامنے آ سکتی ہے جس سے یہ جتنے ابھی تک کے فیصلے ہوئے ہیں کمیشن کے اور یہ سب ارریلیونٹ ہو جائیں؟ کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ دیکھیں, اس پہ کوئی بہت زیادہ ایسی بات تو بھی نہیں کہہ سکتے کہ ساری چیزوں کو کر دیا جائے. بہت ایسی چیزوں کی جو اسٹننگ, لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ فل آف سرپرائز ہے. آپ کو سرپرائز ملے گا, اور یہ بھی ہنٹ آپ کو دے دیتا ہوں کہ اس سے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ پاکستان بزنس مین ہے, اور سیاستدانوں کی تعداد اس سے کم ہے. ضرور ہے. آپ کی آواز بہت اونچی تیز آ رہی ہے, ذرا آپ کا سگنل شاید شارپ ہے بہت. جی آپ مجھے اب آپ سن سکتے ہیں؟ جی آپ میں سن رہا ہوں. صحیح. جی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ بزنس مین کی ہوگی, اور سیاستدانوں کی تعداد ضرور ہے لیکن وہ کم ہے. اور آپ کو ایسے ایسے نام بھی سننے کو ملیں گے کہ شاید جن کے بارے میں آپ کا خیال ہو کہ وہ ان کی آف شور کمپنیز نہیں ہو سکتی. جی عامر صاحب, خبروں میں یہ آ رہا تھا کہ عمر چیمہ نے یہ بھی لکھا کہ کچھ کمپنیز ہیں جن کے اصل مالکان کا پتہ نہیں چل رہا. ایک انہوں نے نام دیا عسکری, کوئی کمپنی عسکری کے نام سے رجسٹر ہوئی ہے, آف شور کمپنی. تو ان کمپنیوں کے مالکان کا بھی معلوم کرنا ممکن ہوگا پاکستان کے اندر؟ جی, ایسا ہے وسیع اللہ صاحب کہ 9 مئی کو 2 لاکھ کمپنیوں کی جو یعنی آف شور اینٹیز ہیں ان کا نام اوپن کر دیا جائے گا. اور اس پہ آپ, لیکن یہ ضرور ہوگا کہ ان اینٹیز کے جو مالکان ہیں ان کا نام ضرور آئے گا, لیکن اس کی جو ان کی پرسنل ڈیٹیلز ہیں جیسے ان کے ای میل ایڈریسز, ان کے فون نمبر, یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں اس میں دی جائیں گی, تاکہ یہ ایک پرسنل جو لوگوں کی چیزیں ہیں وہ رہیں. تو اب یہ ظاہری بات ہے کہ میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے کہ عسکری نام کی کوئی کمپنی ایگزیکٹلی ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس چیز کا مجھے ضرور علم ہے کہ 30 کے قریب ایسی کمپنیز اس میں سامنے آئی ہیں جن کا تعلق مافیات کے ساتھ ہے, مختلف مافیات کے ساتھ ہے, اور وہ کئی ملکوں میں بین ہے, لیکن وہ انہوں نے جو ہے وہ انہی ناموں سے جو ہے وہ آف شور کمپنیاں جو ہے وہ کھول رکھی. اچھا عامر صاحب, یہ بڑی خبر ایک سامنے لائی گئی ایک میڈیا گروپ کی طرف سے کہ جو آئی جے ہے اس نے وزیر اعظم نواز شریف کے نام مینشن کرنے پر معافی مانگ لی ہے, واپس لے لیا ہے. وہ کتنی بڑی غلطی تھی؟ کیا وہ کسی ایک جملے میں کہیں ان کا نام رہ گیا تھا, یا اوور آل ہی انہوں نے کوئی غلط الزام لگا دیا؟ مطلب غیر ضروری طور پہ اس کو بڑا بنا کے پیش کیا گیا, اتنی بڑی خبر نہیں تھی. نہ تو نواز شریف کا نام پہلے تھا, نہ نواز شریف کا نام اب ہے. ہوا یوں تھا کہ سیکنڈ پیرا میں ایک ایڈیٹنگ کی غلطی تھی, جو کہ جس میں نواز شریف فیملی کی جگہ وہ نواز شریف لکھا گیا. جبکہ ہیڈنگ دیکھیں اور نیچے پورا کانٹریکٹ دیکھیں تو آئی سی آئی جے کی یہی اسٹوری ہے کہ آئی سی آئی جے جو ہے وہ اس پہ اسٹینڈ کرتا ہے کہ نواز شریف کے بچوں کی کمپنیز ہیں, یعنی حسین نواز شریف, حسن نواز شریف اور مریم نواز شریف. اور آپ اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں یہی کہا ہے کہ میرے خاندان کے خلاف جو ہے بات کی ہے. انہوں نے خود بھی کہیں یہ نہیں کہا کہ میرا نام تھا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابت کی غلطی تھی, اور وہ بھی چند ایک لائن میں, باقی تو کئی ایسا نہیں لکھا. غلطی تھی اور ایڈیٹنگ کی غلطی کو درست کر دیا گیا ہے, لیکن جو ہارڈ فیکٹ ہے دے آر اسٹل دیئر کہ آف شور کمپنیز ان تینوں بہن بھائیوں کے نام ہے, اور اسی کو انہوں نے ڈیفائن کرنا ہے. آپ اس کا, میں نے آپ کو جیسے خود کہا کہ نہ تو اپوزیشن نے اور نہ خود پرائم منسٹر نے کبھی یہ کہا کہ میرا نام دیا گیا. وہ تو ہمیشہ یہی کلیم کرتے رہے کہ میرا نام ہی نہیں ہے, تو پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کا نام دیا. اچھا عامر صاحب, یہ بتائیں کہ یہ جو کمپنیاں ہیں آف شور کمپنیز, یا یہ جو کمپنی ہے جس کے سارے ڈاکومنٹ چوری ہوئے, کیا اس نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ تعاون کرے گی پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ؟ وہ طریقہ کار کوئی واضح ہوا ہے؟ پاناما کی حکومت نے کوئی وضاحت جاری کی ہے کہ وہ کس حد تک مدد کرے گی اس طرح کی تحقیقات میں پاکستان جیسے ملکوں کے ساتھ؟
نہیں دیکھیں، پاکستان کے نہ تو قانون کے تحت وہ آتی ہیں اور نہ ہی وہ تو اس چیز پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. میں آپ کو پریزیڈنٹ اوباما کی زبان میں کہوں کہ انہوں نے کہا کہ دس از ناٹ انلیگل اور ان لافل، دس از ایکچولی دی لاز آر بیڈلی ڈیزائن، ایل ڈیزائن لاز، یعنی لا اس طرح بنائے گئے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو فیور کرتے ہیں. تو صرف پرابلم وہاں پہ آئی تھی اگر نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان یہ پروف نہ کر سکا کہ ان کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ لیگل پیسے سے ہیں. ادروائز ان کو قانونی پوزیشن ان کی مضبوط ہے، ان کی اخلاقی اور سیاسی پوزیشن کمزور ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے کوئی ڈاکومنٹ ملے یا نہ ملے مگر شریف خاندان اور دوسرے لوگوں کو اس کمیشن کے سامنے پیش ہونے کے جواب دینا پڑے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور اس کے لیے ثبوت دینے پڑیں گے. ایبسولوٹلی یہی کمیشن کا انہوں نے خود PROs میں بھی لکھا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے جو اس میں اندازہ وہ یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ ساری دنیا کے دولت مند ایک طرف ہے اور ساری دنیا کے دولت مندوں نے دولت چھپانے کے لیے قوانین بنائے، تو یہ کمیشن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اٹ کین پل سم تھنگ ایکسٹرا آؤٹ آف اٹس بیگ. اور لیکن اس کمیشن کی تحقیقات کے ساتھ ملزمان کے دولت مند ہونے کا کیا تعلق ہے عامر صاحب؟ سوری، میں دوبارہ جواب متیجہ صاحب پوچھیے گا. میں کہہ رہا ہوں اس کمیشن کی تحقیقات کے ساتھ ملزمان کے دولت مند ہونے کا کیا تعلق ہے؟ نہیں، میں تحقیقات سے میری مراد ہے کہ دیکھیے یہ جو آف شور کمپنیز ہیں یہ قانونی ہے، اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. آف شور کمپنی اس لیے ڈیزائن کی گئی ہے کہ پوری دنیا کے دولت مند مل کے اپنی ویلتھ کو ہائڈ کریں. ٹھیک ہے، اور بالکل. یہی ہر اسٹوری میں ہم لکھتے بھی ہیں اور یہی ہمارا مقصد ہے دنیا کو بتانے کا کہ دنیا کے دولت مند لوگ کس طرح اپنی دولت کو چھپاتے ہیں. تو جب ساری دنیا کے دولت مند ایک طرف ہوں گے تو آپ اس کا اندازہ لگائیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ 400 کی مزید لسٹ آئے گی جس میں یہ 200 جو پہلے ہے وہ بھی شامل ہے، تو یہ بھی ذرا ایک غلط فہمی دور کر دیں. اچھا، یہ 400 کی لسٹ نئی نہیں ہے بلکہ اس میں 170 175 جن کے نام نہیں آئے پچھلے 200 کی لسٹ میں وہ بھی اس میں انکلوڈ کر. اچھا، وہ جو پہلے 200 کے نام جو آئے تھے ان کے بارے میں اضافی معلومات شامل ہو سکتی ہیں اس بار؟ جی بالکل، یہی اسی لیے کیونکہ ان کے کچھ چیزیں کنفرم نہیں ہو پا رہی تھی تو صرف نام دیے گئے تھے. مطلب مزید اثاثے سامنے آ سکتے ہیں ان لوگوں کے، مزید کمپنیاں ان کے نام کی آ سکتی ہیں ان لوگوں کی. جی بالکل، جو لوگ ہیں جو کمپنیز ہیں 2 لاکھ کے قریب کمپنیز ہیں ان کے نام آئیں گے. ٹھیک ہے. آپ آخر میں یہ بتا دیں جلدی سے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کمیشن اپنا کام منطقی انجام تک پہنچا سکے گا؟ دیکھیں مجھے تو جو میرا اندازہ ہے وہ یہ کہ اپوزیشن کی یہ ڈیمانڈ بالکل ہی غلط تھی جو انہوں نے چیف جسٹس کی قیادت میں کرنے کا ایک بنایا. دیکھیں چیف جسٹس انویسٹیگیشن اتھارٹی نہیں ہے، چیف جسٹس نے تو فیصلہ کرنا ہے. تو اگر آپ بتائیں کہ اگر وہ ایک فیصلہ کر دیں اور اس فیصلے میں پھر ان کو اس کو انویسٹیگیشن کے بعد خود ہی ٹرائی بھی کرنا پڑے تو وہ تو اس میں باعث ہو جائیں گے کہ بھائی میں نے انویسٹیگیشن میں یہ پایا کہ نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے کہ دوبارہ وہ نہ سنے دوسرے ججوں کے پاس چلا جائے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. اس کے بجائے ہمیں اپنے نیب یا ایسے اداروں پہ کہ جو بہرحال کہیں نہ کہیں انڈیپینڈنٹ ہے ان پہ تاکہ ان کی انویسٹیگیشن کی بنیاد پہ عدلیہ میں کوئی کیس لاتا. ٹھیک ہے، عدلیہ بن گئی ہے اور ٹرائل اتھارٹی بھی عدلیہ بن گئی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ امن لطیف صاحب، سینئر جرنلسٹ. بیرسٹر صاحب، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، وہ خاص کر جو آپ نے بیچ میں وہ میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ جب کوئی دودھ دھونے جاتا ہے بھینس کا تو ساتھ میں کٹا کھول دیتے ہیں، تو اب وہ کٹا دودھ پیے گا یا گوالا جو ہے دودھ نکالے گا. تو یہ آپ نے قرضوں والا جو کٹا کھول دیا ساتھ ہی، تو اس کے ہوتے ہوئے آپ کیسے یہ کمیشن اپنا کام پورا کرے؟ سب نے بات کی، اس بات میں اس لیے لاجکلی وزن تھا اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ جو شروع میں ان کی ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی کہ کسی ادارے سے کروائی جائے. اس کے بعد چیزیں چینج ہوتی رہی، ابھی بھی اپوزیشن کی چیزیں چینج ہیں. جو نثار علی خان صاحب نے باہر آ کے کہا کہ جس افسر پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں جو ایف آئی اے کا آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے یا جو ایجنسی پاکستان کے اندر اگر ایف آئی اے کا آپ یقین ہے تو آپ اس پہ رکھیں تو ہم اس کو یہ کیس دینے کے لیے تیار ہیں، آپ یہ فیصلہ کر. لیکن چونکہ ساری اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس معاملے پہ تھے کہ لیٹر لکھے تو اس لیے لیٹر لکھ دیا گیا اور مجھے یقین ہے کہ کمیشن بنے گا اور بڑا بااختیار کمیشن ہے. یہ ساری جو ایجنسیز کے بارے میں ابھی ہم نام لے رہے ہیں یہ ساری ایجنسی اس کے ڈسپوزل پہ ہوں گی، کوئی ایجنسی باہر نہیں جا سکتی. اگر وہ چاہیں گے کسی جو شواہد ہیں وہ اگر ایجنسیز کے پاس نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایجنسیز جو ہے کمیشن کے ڈسپوزل پہ، شواہد ملک سے باہر ہیں.
اور ملک کے باہر جو بینک ہیں، جو کمپنیاں ہیں، جو ادارے ہیں، وہ اس کمیشن کے ہمارے متحد تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بالکل تو آپ قانون دان بھی ہیں. ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا یہ لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ کیا قانون کے تحت اس کمیشن کو باہر جانے کی اجازت ہوگی، یا باہر جا کے وہ دستاویزات حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس نیسیسری آتھورائزیشن ہوگی، حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو کوئی اٹارنی ملے گی، کو اختیار دیا جائے گا؟ یہ فیسیلیٹیٹ کریں گے آپ لوگ؟ اس بات کو ضرور مد نظر رکھیں. دو چیزوں کو ہم اگر مکس کریں گے تو کچھ، ایک تو آف شور کمپنیز دنیا کے کسی قانون کے مطابق انلیگل نہیں ہے، غیر قانونی نہیں ہے. کیا آپ اسے کتنی انفارمیشن لے سکتے ہیں جو اس ملک میں ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ نے کمیشن کو ٹکٹ کٹا کے بھیج دینا، جاؤ لے آؤ. آپ اگر قانونی پوزیشن ہوتے 1 منٹ مجھے دیں تاکہ میں ایکسپلین کر دوں. میں اپنے ذات کے لیے میں یہ کہہ دوں کہ تاکہ سننے والے ناظرین کو پتہ چل جائے کہ دنیا کے قانون کے مطابق وہ قانون غلط ہے یا ٹھیک ہے، اس پہ تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے مطابق کسی دنیا کے جن ممالک میں آف شور کمپنی بنائی جاتی ہیں وہ کوئی غیر قانونی یا اس قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کسی دوسرے ملک کے بائنڈنگ نہیں ہے کہ ان کو کیا انفارمیشن دیں. یہ اس ملک کو پابند نہیں. بڑی اچھی آپ نے اب یہ قانونی پوزیشن یا یہ ہو کہ کوئی انٹرنیشنل ایسا معاملہ ہو جائے کہ ساری دنیا بیٹھ کر کوئی ایسی قانون سازی کر لے اور ایک ایسا ویانا کنونشن کی طرح کوئی نئی چیز بنا لے. لیٹر شیٹر لکھ دیں گے اگر کمیشن نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب کے ضرور. میں کہتا ہوں کہ پوری حکومت ان کے ڈسپوزل پہلے بھی ہمارے جاتے رہے بڑے مسئلے ہوتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ تمام ایجنسیز، تمام حکومت ان کے ڈسپوزل پہ ہوں گے. جس طرح یہ کمیشن کہے گا اس طرح حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی تاکہ ایک دفعہ پتہ چل جائے. ویسے یہ آپ پہلے دھاندلی والے کمیشن میں آپ کے ساتھ وہ ہاتھ ہو گیا، محاورتاً کہتے ہیں جو، تو اب اگر اس کمیشن سے بھی کچھ نہ نکلا تو 2018 کی آپ کی سیاست کدھر جائے گی؟ متی اللہ جان صاحب، ایک بات میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا دوں. آپ خود بھی کوئی محنت کر رہے ہیں، شواہد حاصل کر رہے ہیں. عمران خان صاحب لندن گئے تھے، کیا لے کر؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم چاہے سیاستدان، لیڈر، پارٹیاں جو مرضی کہیں، جو مرضی سوچیں، کم از کم اس ملک کے عوام کرپشن کے خلاف متحد ہو چکے ہیں. جو ان کے ساتھ نہیں چلے گا ختم ہو جائے گا، مارا جائے گا. نہیں، ابھی ماحول کچھ اور ہے. اور جہاں تک کمیشن کی بات ہے، نون لیگ ایکچوئل یوز ٹو ایس کمیشن بنانے میں، کمیشن کھانے میں، کمیشن لینے میں. انویسٹیگیشن والا کمیشن یہ شاید پہلی دفعہ جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی ٹی او آر جو انہوں نے بنائے اس میں اپنے سارے انہوں نے محفوظ راستے رکھ لیے ہیں. ماڈل تو میں آپ کو بتاؤں، ماڈل تو ان کا کمیشن بنا نہیں، میں بتا دوں ان کی ہسٹری. اب ماڈل لو نے کمیشن بنا، اس کی رپورٹ آج تک نہیں ہے. یہ کمیشن بھی اسی طرح 1956 کے جو اس پہ بنا رہے ہیں، اس میں اس کمیشن نے جو بھی رپورٹ ہے وفاقی حکومت کو دینی ہے. اور ٹی او آرز میں دیکھیں جی، اصل معاملہ قرضوں کا ہم نہیں کہہ رہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ نے ککس پیکس لیے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ نے رشوتیں لی ہیں. ہم صرف نہیں، جیسا ہم پوچھ کیا رہے، دیکھیں مکس نہ کرے ٹرک کی بتی. ہم پوچھ کیا رہے بھئی، آپ کی یہ کمپنی ہے، آپ کی میڈم کلثوم نواز شریف نے، میڈم مریم نواز شریف نے، جناب دونوں بیٹوں نے، حسن حسین نے ماننا ہے. آپ کو ہم کو یہ بتا دیں ان کا پیسہ کہاں سے آیا. ہم نہیں کہہ رہے آپ نے کک پیکس لیے، ہم نہیں کہہ رہے آپ نے کرپشن کی، ہم نہیں کہہ رہے آپ نے رشوت لی، ہم نہیں کہہ رہے. لیکن یہ اتنا سا سوال ہے، اس کے لیے اتنا بڑا پنڈورا باکس کھول دینا صرف قوم کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. اور میں نہیں سمجھتے کہ آپ قوم بنانے کی اب ضرورت نہیں، اتنا زیادہ وہ ہو چکا ہے اتنا کچھ قوم کے ساتھ. وہی میں نے کہا نا، اب قوم متحد ہو چکی ہے کم از کم ایک ایجنڈے پہ کرپشن. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد گیان چند صاحب کے بھائی وقفے کے بعد اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو سناتے ہیں شیخ رشید احمد، رکن قومی اسمبلی. انہوں نے بھی، ان کے بھی کچھ اقوال زری ہیں، ان کو سن لیتے ہیں وہ اس احتساب کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں. احتساب جو ہے وہ جمہوریت کا جھومر ہے. جب احتساب ختم ہو جاتا ہے معاشرے میں تو پھر ڈکٹیٹروں کو اور طالع آزماؤں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ کام کر دیتے ہیں جو کہ جمہوریت کی شایان شان نہیں ہوتا. وہ کام کرتے ہیں جو جمہوریت کے شایان شان نہیں ہوتے، ڈکٹیٹر اور طالع آزما. بیرسٹر صاحب، میں آپ کی طرف ہی مختصراً اگر اس کے اوپر کوئی رد عمل دے دیں، کیونکہ انہوں نے کہا جب احتساب ختم ہوتا ہے تو پھر ڈکٹیٹر آتے ہیں. کیا ڈکٹیٹر واقعی احتساب کے لیے آتے ہیں؟ ویسے تو میں نے کبھی جائز نہیں سمجھا کہ میں ان کی گفتگو پہ کوئی بات کروں، اور بہت بہتر ہوتا کہ آپ مجھ سے ان کی گفتگو پہ بات کرنے کا نہ ہوتے تو میں یہ اپنے لیے کبھی مناسب ہی نہیں سمجھتا. لیکن جب لوگ ڈکٹیٹروں اور ان کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ اب وہ آئیں اور ملک بچائیں، اب ان کی جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی اور بات کرتے ہیں، جب تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو جب اور بات کرتے ہیں. اور ایک زمانہ تھا کہتے تھے کہ ہمیں ایک ڈائریکٹ ہمارا تعلق ہے تو ہمیں وہاں سے خبریں آتی ہیں.
اب ایسے لوگوں کے بارے میں آپ زیادہ بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر جو آتا ہے وہ بنیادی طور پہ احتساب کے لیے نہیں آتا. کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. یہاں احتساب جو ہے وہ ایک خاص کلاس کا احتساب اس لیے کرتے ہیں جن سے حکومت لیتے ہیں. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ کاش اس ملک کی بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ کوئی ڈکٹیٹر بھی اس ملک میں اچھا ایسا نہیں آ سکا جو کہتا تھا کرتا کچھ. یہ بدقسمتی ہے. بالکل آپ کہہ رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ڈکٹیٹر نہیں آیا, اچھا ڈکٹیٹر نہیں آیا, آپ نے کہا نا ملک کی بدقسمتی ہے. میں نے کہا کہ اگر وہ کوئی کام جو کہتے ہیں منہ سے, اگر وہ بھی کر دیں, میں کہتا ہوں کہ اگر وہ کوئی کام ہی کر جاتے, کم از کم یہ کہہ جاتے کہ ہم نے احتساب ہی کسی کا کیا ہے. وہ صرف ایک جماعت, سب سے بڑی جماعت, کیسے وہ ایسے کیسے احتساب کرتے ہیں؟ آپ معاہدے کر کے باہر چلے جاتے تو وہ کیسے احتساب کرتا ہے؟ بیچارہ ڈکٹیٹر کس کا احتساب کرتا ہے؟ کوئی جا سکتا ہے اگر آپ اسے جانے نہ دیتے, کوئی یہ کر سکتا ہے. اور دوسری بڑی بات یہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جماعتیں توڑنے سے, ایک نئی جماعتیں بنانے سے, اس ملک کا آئین کو سسپینڈ کرنا یا اس کو ہیلڈ ان ابینس کرنا یا اس کو ختم کرنے سے کیا ملک کے ادارے لیکن کیا یہ بدقسمتی نہیں ہے کہ جو لوگ ڈکٹیٹرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کے وزیر ہوتے ہیں, ان کو آپ اپنے ساتھ وزارتیں میں بٹھا لیتے ہیں؟ یہ بدقسمتی نہیں ہے؟ یہ بھی کوئی ویسے اس کا بھی سد باب ہمیشہ کے لیے سد باب نہیں, بدقسمتی ہے. ڈکٹیٹروں کا ساتھ دے اس کے لیے بھی اس طرح کا کوئی ایسا راستہ جو ہے ہمیشہ روکنا چاہیے. بدقسمتی ہے ہونا چاہیے. نہیں, ایک بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو اس لیے معافی مانگ لیتے ہیں کہ جی آپ نے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وہ اس کے ساتھ ہم نے وقت گزارا یہ ہماری غلطی تھی, لہٰذا اچھا معافی مانگی ہے انہوں نے؟ ضرور. اگر جو انہوں نے مانا یہ غلطی تھی, ہر ایک نے مانا ہوگا, ہوگا ضرور مانا ہوگا. اگر ماننے کے بغیر تو آ ہی نہیں سکتا. بادشاہ صاحب کیا احتساب کے لیے آتے ہیں؟ واقعی آپ کی پارٹی کا یہی پوزیشن ہے جو شیخ رشید کہہ رہے ہیں؟ نہیں جی, شیخ صاحب تو اپنی پارٹی ان کے اور اپنے خود ذمہ دار ہیں جو کہہ رہے ہیں. ہمارا جو موقف ہے کہ ڈکٹیٹر اس ٹائم اس کا رستہ ہموار ہوتا ہے جب منتخب جمہوری حکومت ڈیلیور نہ کرے, عوام کی توقعات کے مطابق پرفارمنس نہ دے اور اس کی ترجیحات عوام کے مسائل کے مطابق نہ ہو. جیسے جمہوری حکومت عوام میں غیر مقبول ہوگی تو آپ ہموار کریں گے راستہ. اچھا, آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر عوامی مفاد میں آتا ہے؟ مفاد میں نہیں آتا. دیکھیں ڈکٹیٹر تو اپنی ایڈونچر کرتا ہے, عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے آتے ہیں. نہیں, ڈیلیور کر وہ اپارچونسٹ ہوتا ہے, اس کے پاس اقتدار حاصل کرنے کا کوئی جمہوری طریقہ, قانونی آئینی طریقہ نہیں ہے. جب حکمران کمزور ہوتے ہیں, جب عوام سے حکمران کٹ جاتے ہیں, حکمرانوں کی ترجیحات عوام کے مفادات, عوام کے مسائل کے مطابق نہیں رہتی, تو اس گیپ کو دیکھتے ہوئے جب عوام میں نفرت پیدا ہوتی ہے حکمرانوں کے خلاف, تو اپارچونسٹ موقع پرست لوگ آتے ہیں جن کے پاس اقتدار حاصل کرنے کا کوئی قانونی طریقہ نہیں ہے اور ان کو پھر نہیں آنا چاہیے, لیکن یہ ہمارے حکمرانوں کی کمزوری ہوتی ہے. ابھی اگر جمہوریت کو کوئی خطرہ ہوا تو آپ لوگ روکیں گے اس کو؟ ہم بالکل, ہمارا پہلا جو نعرہ ہے وہ تحریک انصاف کا رول آف لا ہے, قانون کی حکمرانی. کسی غیر قانونی غیر آئینی اقدام کی پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی حمایت نہیں کرے گی. ٹھیک ہے جی. جناب گیان چند صاحب, ابھی یہ جو صورتحال ہے, اس صورتحال میں پیپل پارٹی کس حد تک جائے گی؟ کیا نواز شریف کی حکومت کو اگر گرانے کی کوشش کی تحریک انصاف نے تو پیپل پارٹی تحریک انصاف کا ساتھ دے گی؟ وہ جو دھرنے کا سٹائل یا جو بھی ہے, تو آپ کس حد تک جائیں گے, کہاں تک جائیں گے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کا ایک اصولی موقف ہے کہ ہم کسی کے گرانے یا گورنمنٹ لانے کے وہ حق صرف جمہوری طریقے سے بائی الیکشن آئے گا. اس وقت اپوزیشن اور گورنمنٹ میں ڈیفرنس کیا بچا ہے؟ گورنمنٹ نے اپوزیشن ڈیمانڈ kar رہی تھی کہ چیف جسٹس کے سربراہی میں کوئی کمیشن بنایا جائے, لیکن اس کو اختیار دیا جائے کہ وہ انٹرنیشنل کوئی فورنزک جو فرم ہے اس کو ہائر کر سکے اور اس کی تحقیقات کر سکے. وہ ٹرمز آف ریفرنس میں تو دیکھیں کیوں برسے سر بالکل جی, کوئی انٹرنیشنل فرم ہائر کر سکتے ہیں, انٹرنیشنل نیشنل جو چاہے اس کے لیے. دیکھیں ٹرمز آف ریفرنس میں یہ چیزیں مینشن نہیں ہے. پیپل پارٹی کس حد تک جائے گی؟ پیپلز پارٹی ہر وہ اس چیز میں شامل ہوگی جو جمہوری طریقے سے کسی گورنمنٹ کو عوام کے سامنے جواب دہ کرنے کے لیے کرنا پڑے, ہر اس سطح تک جائے. مثلا جو بھی احتجاج کے طریقے ہیں, جمہوری طریقے ہیں, ان پہ جائے گی. اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر باہر نہیں ہے احتجاج کرنے, ضرورت پڑی تو روڈوں پہ بھی آ سکتے ہیں. کوئی یہ بات نہیں ہے کہ جمہوری طریقے سے, یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم پیرالائز کر دیں کسی گورنمنٹ کو. بہرحال یہ ہے کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, شیخ رشید کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, اور جو دوسری اپوزیشن پارٹی ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. دیکھیں, جمہوریت کا یہی حسن ہوتا ہے کہ کسی بھی ایجنڈا پہ, کسی بھی ایشو پہ اگر
सब पार्टीज का एक मौकूफ है, तो सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इस पैनामा लीक्स पे और हमारे वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को अपने सारे असेट्स जो इधर है उधर उसको जाहिर करने पे और उसकी तहकीकात होने पे सब अपोजिशन की पार्टीज मुत्तहद है और पीपल्स पार्टी उनकी लीड करेगी। अच्छा आरिफ वासी साहब, क्या आप रहमान मलिक साहब अगर आपके साथ एहतजाज में खड़े हो जाते हैं आके, तो आप उनके साथ खड़े होंगे एहतजाज में? नहीं जी, देखें एहतजाज पाकिस्तान, क्योंकि रहमान मलिक साहब का नाम है ना ऑफशोर कंपनी, अगर वो उनका तो आपकी अपना नाम है, रहमान मलिक अगर नाम है तो उसकी तहकीकात करना हुकूमत का काम है। आप उनके साथ खड़े होंगे? बिल्कुल, अगर हमारे साथ तो एहतजाज में आते तो क्यों नहीं खड़े? अगर वो मुजरिम है या मुलजिम है या उन्होंने कोई गलत काम किया तो हुकूमत उनको पकड़े ना, हम तो उनको नहीं पकड़ सकते। तो कोई ऐसा इशू नहीं, हमारा उनके साथ, अगर वो हमारे से एहतजाज के लिए आते, बुरे काम को बुरा कहने के लिए आते, तो हम उन्हें क्यों रोकेंगे? जी जी। बैरिस्टर साहब, वन वर्ड लास्ट में, आप क्या समझते हैं कि क्या चीफ जस्टिस ने अगर इनकार कर दिया कमीशन बनाने से तो फिर हुकूमत के पास क्या रास्ता रह जाएगा? जी प्रेसिडेंट साहब, मैं कोई अभी बात नहीं करूंगा, मैं इंतजार करूंगा कि उनका आप क्या बात नहीं करेंगे? नहीं, मैं अभी अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर जावेद अब्बासी, सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आरिफ अब्बासी साहब, आमिर लतीफ ने हमें टेलीफोन पे वक्त दिया, सीनियर सहाफ़ी ने। अब देखना यह है कि 1 मई को चीफ जस्टिस साहब क्या फैसला करते हैं, कमीशन बनाते हैं या नहीं। 2 मई को अपोजिशन की जमातें क्या फैसला करती हैं, इकट्ठी होती हैं या नहीं और एक ही मुतालबा सामने लाती हैं या नहीं। और 9 मई को किन किन लोगों के नाम जो है इंटरनेशनली जारी होते हैं। अपना गिरबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।